بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو موت کا قصہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس تبلیغی دعوت نامے ارسال فرمائے تھے۔ ان میں ایک خط حضرت حارث بن امیر ازدی کے ہاتھ بصری کے بادشاہ کے پاس بھی بھیجا تھا۔ جب یہ موت پہنچا تو شرزیل غسانی نے، جو قصر کے حاکم میں سے ایک شخص تھا، ان کو قتل کر دیا۔ قاصدوں کا قتل کسی کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں۔ حضور کو یہ بات بہت غرا ہوئی اور آپ نے 3000 کا ایک لشکر تجویز فرمایا۔ حضرت زید بن حارثہ کو ان پر امیر مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر بنائے جائیں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو دل چاہے امیر بنا لیں۔ ایک یہودی اس گفتگو کو سن رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ تینوں تو ضرور شہید ہوں گے۔ پہلے انبیاء کی اس قسم کی کلام کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید جھنڈا بنا کر حضرت زید کے حوالے فرمایا اور خود ایک جماعت کے ان حضرات کو رخصت فرمانے تشریف لے گئے۔ شہر کے باہر جب پہنچانے والے واپس آنے لگے تو ان مجاہدین کے لیے دعا کی کہ حق تعالیٰ شان تم کو سلامتی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ واپس لائے اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اس کے جواب میں 3 سوریں پڑھیں، جن کا مطلب یہ تھا کہ میں تو اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسی تلوار ہو جس سے میرے خون کے فوارے چھوٹنے لگیں، یا ایسا برچا ہو جو اتنا اور کلیجوں کو چیرتا ہوا نکل جائے، اور جب لوگ میری قبر پر گزرے تو یہ کہیں کہ اللہ تجھے غازی کو رشید اور کامیاب کرے۔ واقعی تو رشید اور کامیاب تھا۔ اس کے بعد یہ حضرات روانہ ہو گئے۔ شرزیل کو بھی ان کی روانگی کا علم ہوا۔ وہ 1,00,000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ یہ حضرات کچھ آگے چلے تو معلوم ہوا کہ خود ہرقل روم کا بادشاہ بھی 1,00,000 فوج ساتھ لیے ہوئے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ ان حضرات کو اس خبر سے تردد ہوا کہ اتنی بڑی جماعت کا مقابلہ کیا جائے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے للکار کر فرمایا، اے لوگو، تم کس بات سے گھبرا رہے ہو؟ تم کس چیز کے ارادے سے نکلے ہو؟ تمہارا مقصد شہید ہو جانا ہے۔ ہم لوگ کبھی بھی قوت اور آدمیوں کی کثرت کے زور پر نہیں لڑے۔ ہم صرف اس دین کی وجہ سے لڑے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اکرام نصیب فرمایا ہے۔ آگے بڑھو، 2 کامیابیوں میں سے ایک تو ضروری ہے، یا شہادت یا غلب۔ یہ سن کر مسلمانوں نے
ہمت کی اور آگے بڑھ گئے۔ ہاتھی کے موڑ پر پہنچے کر لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زید نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور میدان میں پہنچے۔ گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ شرجیل کا بھائی بھی مارا گیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ خود شرجیل بھی بھاگ کر ایک قلعے میں چھپ گیا اور ہرقل کے پاس مدد کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے تقریباً 2 لاکھ فوج بھیجے اور لڑائی زور سے ہوتی رہی۔ حضرت زید شہید ہوئے تو حضرت جعفر نے جھنڈا لیا اور اپنے گھوڑے کے خود ہی پاؤں کاٹ دیے تاکہ وہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آئے، اور چند سوریں پڑھیں جن کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگو، کیا ہی اچھی ہے جنت اور کیا ہی اچھا ہے اس کا قریب ہونا، کتنی بہترین چیز اور کتنا ٹھنڈا ہے اس کا پانی، اور ملک روم کے لوگوں پر عذاب کا وقت آ گیا، مجھ پر بھی لازم ہے کہ ان کو ماروں۔ یہ سوریں پڑھیں اور اپنے گھوڑے کے پاؤں خود ہی کاٹ چکے تھے، اس کی واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آوے تو تلوار لے کر کافروں کے مجمع میں گھس گئے۔ امیر ہونے کی وجہ سے جھنڈا بھی انہی کے ہاتھ میں تھا۔ اول جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے کر فردا نے دائیں ہاتھ کاٹ دیا کہ جھنڈا گر جائے۔ انہوں نے فوراً بائیں ہاتھ میں لیا، انہوں نے وہ بھی کاٹا تو انہوں نے دونوں بازوؤں سے اس کو تھاما اور منہ سے مضبوط پکڑ لیا۔ ایک شخص نے پیچھے سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جس سے یہ گر پڑے۔ اس وقت ان کی عمر 33 سال کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے بعد میں ناسوں میں سے حضرت جعفر کو جب اٹھایا تو ان کے بدن کے اگلے حصے میں 90 زخم تھے۔ جب یہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے عبداللہ بن رواحہ کو آواز دی۔ وہ لشکر کے ایک کونے میں گوشت کا ٹکڑا کھا رہے تھے کہ 3 دن سے کچھ چکھنے کو نہ ملا تھا۔ وہ آواز سنتے ہی گوشت کا ٹکڑا پھینک کر اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہ جعفر تو شہید ہو جائے اور تو دنیا میں مشغول رہے، آگے بڑھ، اور جھنڈا لے کر قتل شروع کر دیا۔ انگلی میں زخم آیا، وہ لٹک گئی تو انہوں نے پاؤں سے اس کٹی ہوئی انگلی کو دبا کر ہاتھ کھینچا، وہ انگلی الگ ہو گئی، اس کو پھینک دیا اور آگے بڑھے۔ اس گھمسان اور پریشانی کی حالت میں تھوڑا سا تردد بھی پیش آیا کہ نہ ہمت نہ مقابلہ کی طاقت، لیکن اس تردد کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اپنے دل کو مخاطب بنا کر کہا: او دل، کس چیز کا اب اشتیاق باقی ہے جس کی وجہ سے تردد کیا؟ کیا بیوی کا ہے تو اس کو 3 طلاق، یا غلاموں کا ہے تو وہ سب آزاد، یا باغ کا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ۔ اس کے بعد چند سوریں پڑھیں
जिन का तर्जुमा ये है कि कसम है ओ दिल तुझे उतरना होगा, खुशी से उतर या नागवारी से उतर, तुझे इत्मीनान की जिंदगी गुजारते हुए एक जमाना गुजर चुका। सोच तू आखिर तू एक फितरा मानी है, देख के काफिर लोग मुसलमानों पर खंजे हुए आ रहे हैं। तुझे क्या हुआ कि जन्नत को पसंद नहीं करता? अगर तू कत्ल ना हुआ तो वैसे भी आखिर मरे ही गा। उसके बाद घोड़े से उतरे उनके चचाजादा भाई गोश्त का एक टुकड़ा लाए कि जरा सा खा लो, कमर सीधी कर लो। कई दिन से कुछ नहीं खाया, उन्होंने ले लिया। इतने में एक जानिब से हल्ले की आवाज आई, उसको फेंक दिया और तलवार लेकर जमात में घुस गए और शहीद होने तक तलवार चलाते रहे। फिर ये साहब की पूरी जिंदगी का यही नमूना है। उसका हर किस्सा दुनिया की बेसवाकी और आखिरत की शौक का सबक देता है। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हा अज़्म अंबिया का तो वो चुना ही किया था। इन पर भी यही रंग चढ़ा हुआ था। एक किस्सा पर उस बाब को ख़त्म करता हूँ।